قربانی کی جو شخص نیت کرے تو عشرہ ذی الحجہ میں اس کو ایک اضافی عمل کرنا ہوگا، وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قربانی کی نیت کرے، قربانی کا ارادہ کرے تو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی ہونے تک اپنے ناخن اور بال نہ تراشے۔ یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ جو انسان قربانی دے رہا ہے وہ انسان جو ہے اپنے بال اور اپنے ناخن نہیں کاٹیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے، جب تک عید کی نماز نہ پڑھ لے، نہیں، جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے۔ تو آپ تب جب قربانی ہو جائیں گی تب آپ کاٹیں گے۔ تو جو شخص ارادہ کرے قربانی کرنے کا وہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے سے لے کر ذی الحجہ مطلب چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہیں تراشیں گا، ٹھیک ہے۔ تب جو شخص ارادہ کر رہا ہے قربانی کا ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی تک، اور کچھ علماء نے جو ہے اس چیز کو حرام قرار دیا کہ کسی شخص کے لیے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی تک ناخن اور بال تراشے، ٹھیک ہے۔ یہ اہم بات ہے، لیکن لوگ اس کو معمولی کہتے ہیں اور جہاں کوئی اہمیت نہیں ہے اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اگر کوئی کاٹ لے، کوئی کہے بھائی یہ دنوں میں منع ہے، کیا ہوتا کر لیے تو یہاں شریعت بتا رہی ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے بولتا ہے نہیں کرے تو کیا ہوا، جہاں شریعت نہیں بتاتی ہے وہاں پوچھتا ہے کہ کر لیے تو کیا ہوا۔ یہ ہمارا آج کا مزاج ہے۔ بہرحال اس معاملے میں وہ جو ہے خاص خیال رکھے۔ ہم دیکھتے ہیں ہم بہت افراد و تفرید کے شکار ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو سوال بھی کرتے ہیں آپ فلاں صحابی کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ نے کچھ اچھی بیانی کر دی تو کہتے ہیں ارے آپ تو فلاں دکھ رہے ہیں، اور اگر اس نے کچھ برا بھلا کہہ دیا تو کہتے ہیں ہاں آپ نے بہت صحیح کہا، اس لیے کہ صحابی سے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، یہاں یہ غلطی ہوئی، یہاں ایسا کیا، اہل بیت کے ساتھ فلاں کیا، فلاں کے ساتھ فلاں کیا، ایسا کیا ویسا کیا۔ تو یاد رکھیے ہم یہ تمیز کرنے والے یا فرق کرنے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں ایمان کی حالت میں دیکھا، چاہے ساتھ رہا ہو زیادہ یا نہ بھی رہا ہو، وہ صحابی کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، اس کا اگر انتقال ایمان کی حالت میں ہوا ہو تو۔ آئیے صحابی کس کو کہتے ہیں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے ایک ڈیفینیشن، ایک تعریف میں رکھتا ہوں، جو کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں یہ تعریف لکھی ہے، ڈیفائن کیا ایک صحابی کو، اور وہ کہتے ہیں صحابی کے تعلق سے سب سے زیادہ صحیح تعریف، بہرحال بہت ساری تعریف ہے، اس میں مجھے سب سے زیادہ صحیح یہ دکھی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جس نے کہ ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلامی پر اس کی موت ہوئی ہو، جس نے اسلام کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر ہی اس کو موت آئی ہو، ٹھیک ہے، بس اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، قطع نظر کہ اسے آپ کی ہم نشینی کا شرف حاصل ہوا یا نہ ہوا ہو۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں مطلب اسلام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی ہے۔ اس چیز کو بالکل نظر انداز کیا جائے گا کہ اس نے ملاقات کی ہو یا نہ کی ہو، مطلب صرف دیکھا ہو، ملاقات کی نہ بھی ہو لیکن دیکھا ہو تو بھی وہ صحابی، وہ کہہ رہے ہیں۔ اور ہم نشینی کا شرف مطلب ساتھ رہنے کا، مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل نہ بھی ہوا ہو لیکن صرف دیکھا ہو تو بھی وہ صحابی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جس نے نبی اکرم سے ملاقات کی ہو، قطع نظر کہ اس نے آپ کی ہم نشینی کا شرف زیادہ حاصل کیا رہا ہو یا کم، زیادہ ساتھ رہا ہو یا کم ساتھ رہا ہو، لیکن نبی کو دیکھا ایمان کی حالت میں تو وہ صحابی ہو گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں آپ سے روایت کی ہو یا نہ کی ہو، مطلب حدیث بیان کی ہو یا نہ بھی کی ہو تو بھی وہ صحابی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ غزوے میں شریک ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، مطلب دیکھنا ہی کافی تھا، شریک غزوے میں ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، روایت کی ہو یا نہ کی ہو، زیادہ رہا ہو یا کم رہا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صحابی ہو جاتا ہے وہ شخص۔ پھر آپ کہتے ہیں غزوے میں شریک ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور جس نے آپ کو صرف ایک نظر ہی دیکھا ہو اور آپ کی مجالست ہم نشینی کی سعادت کا موقع اسے نہ ملا ہو، ایک بار بھی اگر دیکھا ہو اور ہم نشینی کا ساتھ رہنے کا، مجلس میں بیٹھنے کا موقع نہ بھی ملا ہو تو بھی وہ صحابی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ملا ہو یا نہ ملا ہو، جو کسی خاص سبب کی بنا پر آپ کی رویت کا شرف نہ بھی حاصل کر سکا وہ بھی صحابی ہے، جو کسی خاص وجوہات کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت نہ بھی دیکھا ہو تو وہ بھی صحابی ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں پھر اس کے اندر وہ خاص وجہ کیا ہے، نابینا ہونا، مطلب کوئی اگر شخص ہے ایمان کی حالت میں ہے لیکن نابینا ہے تو ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی وہ صحابی ہے۔ جیسا ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے لیکن صحابی ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ وہ مختصر سی جو ہے ایک صحابی کی تعریف دیتے ہیں، جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی شخص نے چاہے وہ نبی کے ساتھ کتنا رہا ہو، کتنا بیٹھا ہو، کتنے غزوات میں شریک ہوا ہو، کتنی حدیث روایت کیا ہو، اس کو قطع نظر مطلب اس کو بالکل نہ دیکھتے ہوئے
اگر کسی شخص نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اس کا انتقال ایمان کی حالت میں ہی ہوا ہو تو ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے، یا اس کی جمع صحابہ ہے، یاد رکھیے۔ اور اصحاب یا صحابی یا جس کو کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے ساتھی، صحبت میں رہنے والا، ٹھیک ہے، صحابی، ٹھیک ہے، اس کو کمپینین جس کو بولیں گے انگلش کے اندر، یاد رکھیے۔ اور یاد رکھیے دیگر مذاہب کے اندر جو کسی مذہب کے پیروکار یا رہنما کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو جو ہے کمپینینز نہیں، صحابی نہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک، ان کو انویائی مطلب ماننے والا کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں صحابہ کی خصوصیت ہے، ان کو اصحاب، ساتھی کہا گیا، ساتھ رہنے والے کہا گیا، یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں صحابہ کس کو کہتے ہیں یا صحابی کون ہے، یہ بات آپ کے سامنے جو ہے واضح ہوگی۔ آئیے صحابہ کے تعلق سے یا صحابہ کے تعلق سے ایمان کیسا ہو، حالانکہ ہم فضائل دیکھیں گے لیکن پھر مختصر چونکہ بات چل رہی صحابہ کی، ان کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے ایک بڑی زبردست بات جو ہے علامہ جو ہے یا امام طحاوی رحمہ اللہ نے عقیدۃ الطحاویہ کے اندر، جو بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے عقائد کے تعلق سے، عقیدۃ الطحاویہ کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ جو ہے صحابہ کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا سوچ ہونا چاہیے، کیسے خیالات ہونا چاہیے، بڑے اچھے انداز سے وہ لکھتے ہیں۔ بہت چھوٹی سی کتاب ہے، آپ کو موقع ملے عقیدۃ طحاویہ پڑھنے کا تو ضرور آپ پڑھیں۔ وہ کہتے اور لکھتے ہیں، ہم صحابی رسول سے محبت کرتے ہیں، البتہ نہ کسی کی محبت میں غلو کرتے ہیں نہ کسی سے برات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ سے، البتہ کسی سے محبت میں نہ ہم غلو کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سے برات، بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں، دوری کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں، یہ کیوں وہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اسی زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے صحابہ کے دور میں افراد و تفرید کے لوگ شکار ہو گئے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 3، 4، 5، 10 یا 20 لوگوں کو چھوڑ کر سارے نعوذ باللہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم سب سے محبت کرتے ہیں، نہ غلو کرتے ہیں محبت میں، نہ کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر وہ آگے لکھتے اور کہتے ہیں، اور جو کوئی ان سے بغض رکھے اور برائی سے ان کا ذکر کرے، ہم ان سے بغض رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جو کوئی صحابہ سے بغض رکھے اور برائی کا اظہار کرے، ہم بھی ان سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صحابہ کا ذکر خیری کریں گے، مطلب صحابہ کے تعلق سے جب بھی معاملہ آئیں گا ہم خیر کا ذکر کریں گے۔ جو ہے صحابی رسول سے محبت کے تعلق سے آگے لکھتے ہیں، صحابہ سے محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ صحابہ سے محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں، دین، ایمان اور احسان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال بھی ہوا تھا، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اس تعلق سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابی سے محبت، یہ صحابہ سے محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ یاد رکھیں، یہ دین کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ انسان کی نیکیوں میں احسان، جو نیکی کا سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے وہ ہے۔ آگے کہتے ہیں، اور ان سے دشمنی کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی۔ اور صحابی سے دشمنی کفر ہے، نفاق ہے، آپ دیکھیے، اور سرکشی ہے، اللہ کے احکامات سے بغاوت یا شریعت کے احکامات سے بغاوت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک صحابی کا کیا مقام ہے۔ ان سے محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا، نفرت کرنا، دشمنی رکھنا، یہ جو ہے کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں خاص طور سے خلفاء راشدین کے تعلق سے، اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولا ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر انسانیت میں کسی کا مقام ہے تو وہ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، اور ان کو اولا جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لائق ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی پوری امت سے افضل اور مقدم ہیں۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے یہی 4 خلفاء راشدین اور ائمہ مہدیین ہیں۔ ٹھیک، تو خلفاء راشدین کے تعلق سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ حقدار خلافت کے ابوبکر صدیق تھے، اور اس کے بعد عمر ابن خطاب تھے، اس کے بعد عثمان ابن عفان تھے، اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین تھے، اور یہ 4 خلفاء راشدین تھے، اور جو ہے ائمہ مہدیین مطلب ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ ٹھیک، تو بہرحال یہ صحابی کے تعلق سے اور خلفاء راشدین کے تعلق سے علامہ طحاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور ان سے محبت کیا درجہ رکھتی ہے، اور ان سے نفرت اور بغض رکھنا کیا مقام ایک انسان کا کر دیتا ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ واقعات کی بنیاد پر
کچھ حالات کی بنیاد پر اور کچھ ایسے واقعات جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں کچھ لوگوں نے، خاص طور سے خوارج نے اور دیگر لوگوں نے جو مسائل کھڑے کر دیے تھے، ان مسائل کی بنیاد پر جو صحابہ میں اختلاف ہوا اور اس اختلاف کی بنیاد پر جو اس حد تک بڑھ گیا کہ جنگیں بھی ہوئی، لوگ اس کو استعمال کر کے صحابہ میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے الگ الگ طبقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رحم کرے کچھ کو تو مرتد تک لے کے چلے جاتے، کہتے کہ اسلام بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا بعد میں، اس درجے تک۔ اور پھر سوال بھی کرتے، چلو تم پہلے بتاؤ دونوں میں سے کون حق پر تھا۔ دیکھیے جہاں تک صحابی رسول کی بات ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کون حق پہ تھا، چونکہ دونوں صحابہ تھے، ان کا آپسی اختلاف تھا، ان کا آپسی معاملہ تھا، اس میں جھگڑا بھی ہوا، اس میں جنگ بھی ہوئی ہوں گی، لیکن اس سے ان کے صحابی ہونے کا شرط تو نہیں چھینتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اختلاف کتنی بری چیز ہے کہ اگر سب سے بہترین لوگوں میں بھی ہو جائے تو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے نا۔ تو ایک تعلیم اور ایک تربیت مل رہی تھی اس امت کو، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور صحابہ یاد رکھیے ان کے اتنے فضائل ہیں جو قرآن میں اور سنت میں آتے ہیں کہ یقیناً میں ایک لیکچر یا ایک درس میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ یاد رکھیے ان کا بڑا مقام ہے، یاد رکھیے وہ نسل ہے جس نے سب سے زیادہ قربانی اگر دی ہے تو یہی نسل ہے، یاد رکھیے۔ مطلب ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں، ان کا علم، ان کی علم کی لگن، ان کی عبادتیں، ان کا خشوع اور خضوع، ان کا اخلاص اور ان کا کفر سے پاک اور نفاق سے پاک ہونا، مطلب ان کے فضائل میں سمجھتا ہوں کہ بیان کرنا ناممکن ہے۔ اتنے زیادہ فضائل صحابہ کیا، اتنے زیادہ فضائل یاد رکھیں، بہت زیادہ فضائل ہے، لیکن ان فضائل میں سے چند فضائل میں ضرور آپ کے سامنے آج رکھوں گا تاکہ صحابہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ہم کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے اور ہم صحابہ کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھیں اور ان کے تعلق سے کبھی کوئی بری بات یا غلط بات اپنے زبان سے نہ نکالے۔ صحابہ کی قربانیاں کیا ہے اور کیسی ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، اور یقیناً صحابہ کی قربانیوں کی، چونکہ صحابہ کی بات ہو رہی اس لیے کر رہا ہوں، ورنہ قربانیوں کے اعتبار سے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت نے سب سے زیادہ تکلیف اور اذیتیں برداشت کی، اور اس کے بعد صحابہ یاد رکھی۔ ٹھیک، تو بہرحال صحابہ کی قربانیاں کیسی ہے اور کیا ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال ایسی ہے کہ ہمیں دعوت دی گئی، ہم ایک دسترخوان پر گئے، دسترخوان سجا ہوا تھا، مختلف قسم کے کھانے سجے ہوئے تھے، مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھی، ہم وہاں گئے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے، ہم نے کھانا کھایا، اٹھ کر ہم چلے آئے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا اس دستر کو لانے میں، بچھانے میں، اس کی تیاری کرنے میں کتنی کوششیں ہوئی؟ وہ شخص جس نے آپ کو دعوت دی اس نے کتنی محنت اور مشقت کر کے مال کمایا، مال کمانے کے بعد آپ کو دعوت دی، پھر آپ کے لیے دستر سجایا گیا، وہ چیزیں جو دسترخوان پہ رکھی گئی تھی اس کے پیچھے کسانوں نے کتنی محنت کی، جس سے وہ اناج لگا، اس اناج کو پیسا گیا، صاف کیا گیا، اس کے بعد اس کی روٹیاں بنی، اس کے بعد وہ جانور یا وہ سبزیاں جو آپ نے اس میں کھائی یا اس شخص نے رکھی تھی، وہ جانور کس نے چرائے ہوں گے، وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، ان کو کس محنت اور مشقت سے بڑا کیا گیا، پھر مارکیٹ میں لا کے فروخت کیا گیا، وہ سبزیاں لگانے کے پیچھے کتنے لوگوں نے کتنی محنت کی، جس کے نتیجے میں آپ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ رکابیاں، وہ پلیٹ، وہ بگونے، وہ چمچے کتنے کمپنی اور فیکٹریوں میں بنے، کن کن پروسیس سے گزرے، اسٹیل کہاں سے نکلا، تانبا، لوہا، پیتل کہاں سے نکلا، وہ ساری چیزیں جو آپ نے نمک کی شکل میں یا مرچی کی شکل میں یا مختلف کھائی، وہ کہاں کہاں لگی ہوں گی، کن کن قسم کے لوگوں نے کیسی کیسی محنتیں اور مشقتیں کی ہوں گی، وہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اس شخص نے خرید کے لا کر اس کی بیوی نے یا اس کی بیٹی نے یا اس نے خود نے یا اس کے بچوں نے کتنی محنت کی اس کھانے کو بنانے میں، بنانے کے بعد وہ کھانا دستر پہ لگایا گیا۔ جو چیز مجھے اور آپ کو دکھی وہ پوری کوششیں نہیں دکھی، ایک سجا ہوا دستر دکھا جس پر ہم نے کھانا کھایا اور ہم مطمئن ہوئے۔ تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں وہ صحابہ کی عظیم کوشش تھی جس کے نتیجے میں اسلام اتنا آسانی سے ہم کو سامنے نظر آ رہا ہے، اتنا آسانی سے ہم اس پہ عمل کر پا رہے ہیں، اتنے آسانی سے نمازیں پڑھ پا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے؟ آپ کو اندازہ ہے نماز پڑھنا تو دور، ایمان لانا ہی جان گنوانے کے برابر وہ زمانہ تھا، ایمان لانا ہی جان گنوانے کے برابر تھا۔ یا پھر آپ اثر رسوخ کے مالک ہے، طاقت کے مالک ہے، تو ایمان لانا ہی آپ کی تجارت گنوانے کے برابر تھا۔ چلو آپ کو جسمانی تکلیف نہیں، تجارت برباد کر دو، ایمان لانا ہی آپ کو اپنے مرتبے اور پوزیشن سے گرانے کے لیے کافی تھا، ایمان لانا ہی آپ کے لیے آپ کی زمین، دھن، دولت، جائیداد چھوڑ دینے کے برابر تھا، ایمان لانا ہی اپنے بیوی بچوں سے الگ ہونے کی دلیل اور علامت تھی۔ یہ وہ زمانے کی بات کریں، ایمان لانا، اس کے بعد عبادتوں کا کرنا، اس کے بعد ساری چیزیں، کس تکلیف سے یہ پہلی نسل گزری ہے جس کو صحابہ کہتے ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ بس ایک سجایا دستر دکھ رہا ہے، اس میں نکتہ چینی کر رہے ہیں،
لیکن وہ قربانی عظیم جس نے دی اس دستر کو سجانے میں وہ نظر نہیں آتی. تو صحابہ ایک موٹی مثال دی میں نے صرف سمجھنے کے لیے، ویسی ان کی محنتیں تھی اور مشقتیں تھی. یاد رکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن جن علاقوں میں دنیا کی آج ہم دھڑلے سے مساجد تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ان صحابہ کی محنتیں اور انتھک قربانیوں کا ہی نتیجہ. اور جہاں جہاں صحابہ گئے انہوں نے محنت کی، یاد رکھیے آج وہاں وہاں اسلام ہے اور پھل رہا ہے اور پھول رہا ہے، اور مسلمان نسلوں در نسلوں سے جو ہے اللہ کی عبادت کھل کر جو ہے اللہ کی زمین پر کرتے آئے. یہ صحابہ کی یاد رکھے کوششیں تھی، اس کا نتیجہ تھا. مطلب بولنا آسان ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک واقعہ خود اپنے کانوں سے سنا کہ ایک مخصوص دن تھا. اس دن میں ایک شخص اپنے بچے کو مسجد لے کر آیا. مسجد لے کر آ کر امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب بچہ پوچھ رہا ہے صحابہ کا نام لے کر ایک، اور ارے تروئی کے ساتھ یہ کون تھا؟ کیونکہ ایک واقعے کی بنیاد پر چونکہ صحابہ کو لوگوں نے تقسیم کر دیا اور ایک کو خیر اور ایک کو شر کا باعث بتاتے ہیں. تو کہا یہ کون تھا؟ مطلب الفاظ بھی دیکھیے، ایک صحابی کو کون تھا یہ؟ تو وہ جناب جو امام صاحب تھے بولنے لگے یہ فلاں کا بیٹا تھا. حالانکہ وہ جن کے بیٹے تھے وہ بھی صحابی تھے. یہ فلاں کا بیٹا تھا، بہت ایسا تھا، بہت ویسا تھا، فلاں تھا. بس زبان دراز کر کے بس چھوٹ دے کر باتیں کر رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا یہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا تھا؟ تو کہاں دیکھا تھا. کیا ان کے بیٹے جن کا نام آپ نے ابھی لیا انہوں نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حالت میں دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا. میں نے کہا کیا یہ دونوں آخر وقت تک ایمان کی حالت میں تھے، مسلمان تھے؟ تو کہاں دونوں ایمان کی حالت میں تھے آخر وقت تک. تو پھر میں نے بولا آپ کس زبان سے اور کیسے بات کرتے ارے ترے سے کہ فلاں تھا اور فلاں تھا؟ تو کہا انہوں نے فلاں سے لڑ لیا تھا، فلاں صحابی سے ہی کہتا. مطلب وہ کچھ بھی ہو اس سے ان کے صحابی ہونے کا شرط چھینا جاتا ہے کیا؟ آپ کے 4 چچا ہے، چاروں نے لڑ لیا آپس میں، تو کیا چچا ہونے کا شرط چھینا گیا؟ آپس میں لڑا نا انہوں نے، تو کیا اس سے آپ یہ بولیں گے میرا چاچا نہیں رہا لڑائی کی وجہ سے؟ تو نہیں، ایسے تھوڑی ہو سکتا. تو میں نے کہا وہی تو میں کہہ رہا ہوں، کیا ان کے آپسی اختلاف کی بنیاد پر کیا وہ صحابی کے مرتبے اور درجے سے نکل گئے؟ تو بولے نہیں. تو پھر آپ کیسے جملے اور الفاظ استعمال کرے تھا؟ اگر آپ کے والد کے لیے میں یہ جملے استعمال کر لوں تو آپ کو برا لگے گا، آپ ایک صحابی کے تعلق سے تو ان کو اس میں کوفت ہوئی اور ان کو احساس ہوا کہ ہاں ان سے غلطی. تو صحابہ کے تعلق سے بڑا محتاط رہنا. یاد رکھیے یہ بہت ہی افضل اور بابرکت شخصیتیں تھی، بزرگ شخصیتیں تھی، اور ان کے بڑے احسانات ہیں یاد رکھیے امت پر، اور بڑے احسانات ہیں اقوام پر اور انسانیت پر. یاد رکھیے جس کو انسانیت آج مانتی بھی ہے، ایسا نہیں کہ صحابہ کے احسانات کو انسانیت نہیں مانتی، انسانیت قبول کر رہی ہے کہ ان کی کیا کیا کوششیں تھی جو انسانوں کے لیے انہوں نے کی. یہ الگ بات ہے کہ ان کی کوششیں اتنی مخلص تھی، اتنے اخلاص کے ساتھ اور اتنی خاموشی میں تھی کہ ایک ہاتھ سے کیا دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلا. ایسی کوششیں تھی جس کے نتیجے میں آج بہت سارے احسانات کے تلے انسانیت دبی ہوئی. یاد رکھیے انسانیت کا ایک ایسا بڑا طبقہ تھا، خالی ایک مثال دینے کے لیے بات سمجھا رہا ہوں، ایک ایسا بڑا طبقہ تھا جو کہ صرف ہندوستان میں نہیں، ہندوستان سے ہٹ کر ہی بہت سارے ممالک میں تھا، کہ جہاں انسانوں کو اونچ نیچ میں تقسیم کیا جاتا تھا ان کی پیدائش کے اعتبار سے. یہ صحابہ کی جماعت تھی جو جس علاقے میں جب پہنچی انہوں نے اس تمیز کو ختم کیا. دنیا کے ایسے کئی علاقے تھے جن علاقوں میں کچھ ذات پات کے اعتبار سے کچھ عورتوں کو اوپر کا لباس پہننے کی اجازت نہیں تھی، صرف نیچے کا لباس پہن سکتے. یہ صحابہ کے احسانات ان اقوام کے اوپر کی جب ان پہ پہنچے تو انہوں نے کہا انسان برابر ہے اور کوئی بھی انسان اس طرح سے نہیں رہ سکتا ہے. انہوں نے ان کے لیے کہا کہ یہ بھی برابر ہے، یہ بھی کپڑے پہن سکتے ہیں، اور ان کے تن ڈھانکے. یاد رکھیں صحابہ کے بڑے احسانات انسانیت کو چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا. یہ الگ بات ہے کہ ان کی کوششیں ہم بھول چکے ہیں، ان کی کوششیں بھول چکے ہیں، اور یقیناً ان کا مقصد کچھ اور تھا. ان کا مقصد تھا جو تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے اس کو لوگوں تک پہنچانا، اور اس تعلیمات کو پہنچاتے رہے. کوئی ایک خاص مشن لے کر نہیں چلے کہ مجھے صرف یہ سسٹم کو ختم کرنا ہے. انہوں نے دنیا سے ہر قسم کی برائی کو ہٹانے کی کوشش کیا. رکھیے اور ہر قسم کی بھلائی جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھی تھی، چاہے بڑی سی بڑی یا چھوٹی سی چھوٹی، اس کو انسانیت تک پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی. یاد رکھیے تو صحابہ کے تعلق سے ایک بات تو یہ کہہ سکتا ہوں، وہ سلیکٹڈ تھے، وہ چوزن پیپل تھے، وہ چنے ہوئے لوگ تھے. اس کے تعلق سے انشاءاللہ میں قرآنی دلیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور حدیث بھی رکھوں گا. چوزن پیپل، چنے ہوئے لوگ، سلیکٹڈ لوگ تھے. یاد رکھیے بہت، اسی لیے ان کو صحابہ کہا گیا، کمپینینز کہا گیا. یاد رکھیے کمپینینز مطلب یہ سبارڈینیٹس نیچے نہیں تھے، کمپینینز ساتھی. کسی کو کہنا آپ سمجھ رہے کیا مقام ہوتا ہے اس کا بھی، کسی کا اصحاب ساتھی ہے یہ ان کے، مطلب آپ مقام سمجھیے ان کا کیا ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے چوزن پیپل تھے. اسی طرح جو ہے صحابہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے وحی نازل ہوئی. ان کے فضائل میں کیا کہوں، وہ لوگ تھے جن کے سامنے وحی نازل ہوئی، جن کے وجہ سے وحی نازل ہوئی، اور جن کے لیے وحی نازل ہوئی. ایک تو ان کے سامنے نازل ہوئی، ایک تو کبھی وہی وجہ بنے، سوالات کیے جوابات آئے،
اور ایک تو کبھی ان کی کسی حرکت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے وحی نازل ہوئی. تو یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے وحی نازل ہوئی، جن کے لیے وحی نازل ہوئی، جن کے وجہ سے وحی نازل ہوئی. کئی مرتبہ، پورا قرآن یقیناً، لیکن کئی مرتبہ واقعات ہوئے کہ فلاں صحابی سے یہ مسئلہ ہو گیا، وحی نازل ہوئی. ایک مسئلے کے تحت پانی نہیں تھا تو ایک وحی نازل ہو گئی. آپ بہت سارے واقعات دیکھیے قرآن کے شان نزول، صحابہ آپ کو اس کے اندر ملیں گے. تو یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، جن کے لیے قرآن نازل ہوا، اور جن کی وجہ سے یاد رکھیے قرآن نازل ہوا. اسی طرح قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان تھی جو صحابہ بولا کرتے تھے. سمجھ رہے آپ؟ وہ زبان جو صحابہ بولا کرتے تھے. اب آپ بولیں گے اس میں کیا شرف اور کیا خصوصیت کی بات ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو نازل کر رہا ہے، اور کلام کو جب نازل کر رہا ہے تو اس زبان میں نازل کر رہا ہے جو صحابہ بولتے تھے. آج اگر آپ اور میں انگلش بولے، اس میں بہت سارے جو ہے طریقے ہوتے ہیں کس طرح سے الفاظ کو ادا کیا جائے. امریکن طریقہ ہے، برٹش طریقہ ہے نا، پھر ہمارا انڈین ایک اپنا طریقہ ہے. ٹھیک، تو آپ جس لہجے میں، جس لہن میں انگلش بولیں گے، آپ اپنے مقام سے پتہ چلتا ہے، کن لوگوں سے آپ جڑے پتہ چلتا ہے نا. مطلب ایک زبان جس کو تعلیمی اقتدار حاصل ہے کہ آج تعلیم، ایجوکیشن اس کے اندر ہوتا ہے. ایک زبان جس کو یہ چیز حاصل ہے کہ جس نے ہم پر حکومت کی سینکڑوں سال، ان کی وہ زبان تھی، اور اس کو بولنا، اس کو سیکھنا اور ان جیسے بولنے کو ہم شرف سمجھتے ہیں. یہاں صحابہ جو زبان بولتے تھے اسی زبان میں قرآن نازل ہو، تو اس سے ان لوگوں کا مقام پتہ چلتا ہے، ان کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ سب سے زیادہ علم رکھتے تھے دور جہالت کے رسومات کا. صحابہ وہ جماعت تھی جو سب سے زیادہ نالج رکھتی تھی، جس کو کہیں گے اسلام سے پہلے کا جو زمانہ دور جہالت جس کو کہتے تھے، ٹھیک ہے، اس زمانے کا. اب آپ کہیں گے اس زمانے کے علم سے ان کے فضائل یا ان کے تعلق سے کیا اہمیت پتہ چلتی ہے؟ اس لیے کہ جب قرآن اتر رہا تھا وہ ایسی بہت ساری چیزوں کو کنڈیم کر رہا تھا، غلط ثابت کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ غلطی ہے. وہ چیز تھی جو دور جہالت میں کی جاتی تھی. جب تک وہ دور جہالت کو ہم نہیں جانیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا چیز تھی جو قرآن روک رہا تھا. اللہ قرآن نے فرما رہا ہے کہ یہ کوئی تقوی نہیں، اس میں کوئی تقوی کی یا ڈر نہیں کہ تم جو ہے اپنے گھروں میں جو ہے کہ پیچھے سے کھڑکیوں سے داخل ہو. اب آپ بول رہے یہ کیا واقعہ چل رہا ہے، یہ گھروں کے پیچھے سے کھڑکیوں میں سے جانا، یہ کیا بات ہے؟ تم جب بھی مسجد جاؤ تو زینت کے ساتھ جاؤ. تو یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بھی مسجد جاؤ؟ پورا واقعہ پڑھنے پتہ چلتا ہے کہ حج کے ایام میں انسان اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا ہے، گھر نہیں جا سکتا تھا. تو یہ کیا کرتے تھے لوگ؟ بولتے تھے دروازے سے جانا، گھر میں جانا ہے، پیچھے کھڑکی سے یا دیوار سے کود کے جاتے تھے گھروں میں. تو قرآن اس کا رد کر رہا ہے نا. مسجد میں جاؤ تو زینت کے ساتھ جاؤ، قرآن کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے مسجد میں جاؤ تو زینت کے ساتھ؟ اس لیے کہ اس زمانے میں دور جہالت میں لوگ حج بغیر کپڑوں کے کیا کرتے تھے. زینت کے ساتھ مسجد جاؤ سے مراد مسجد حرم میں، اور زینت سے مراد سطر ڈھک کر جاؤ، یہ اس سے مانا ہے. قرآن نے ایک جگہ کہا تم وہاں سے نکلو جہاں سے لوگ نکلتے ہیں حج کے لیے. اور وہ کہاں سے نکلتے تھے؟ وہ کیا مقام تھا؟ سمجھ رہا کہ کہیں جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بحیرہ، یہ حام نام لے رہا ہے کچھ. اب یہ بحیرہ، حام، یہ سب کیا ہے؟ یہ اونٹنیوں کی، یہ جانوروں کی وہ قسمیں تھی جن کو وہ کسی کے نام پر چھوڑتے تھے اور ان کا ذبح کرنا حرام مانتے تھے. تو وہ دور جہالت کو جانتے تھے. قرآن جب آ رہا ہے تو دور جہالت کے رسومات کو رد کر رہا ہے، جو صحیح بات ہے اس کو کنٹینیو رکھ رہا ہے، جو غلط ہے اس کا رد کر رہا ہے. تو وہ نالجیبل لوگ تھے، وہ جانتے تھے قرآن کا کیا معنی ہے جب قرآن یہاں نازل ہو رہا ہے. اسی طرح جو ہے وہ جماعت تھی جو سب سے زیادہ جانتی تھی ناسخ اور منسوخ، کیا چیز قرآن میں ہے اور کس چیز کو اللہ نے منسوخ کر دیا. مطلب ناسخ اور منسوخ کا بہت اہم نالج ہوتا ہے. مطلب وہ چیز جو لائق عمل باقی رہی اور وہ چیز جس کو ختم کر دیا گیا، مطلب اس پر عمل اب نہیں ہوگا. تو سب سے زیادہ نالج ناسخ اور منسوخ کا قرآن کے تعلق سے، کیا چیز حدیث کے تعلق سے کیا عمل کے لائق ہے کیا نہیں ہے، کیا پہلے آیا تھا کیا بعد میں آیا، صحابہ رکھتے تھے. اسی طرح صحابہ کا طریقہ اور سمجھ وہ ہے، یاد رکھیں ان کا منہج جس کو کہیں گے، ان کا طریقہ کار وہ ہے جس پر چلنے سے دین اور اسلام آسان ہو جاتا ہے. ورنہ اگر دین اور اسلام کو ان کے سمجھ پہ ہم نے نہیں سمجھا، جیسا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو اسلام بہت مشکل نظر آتا ہے اور ناممکن نظر آتا ہے اس پر عمل. اور ایک خاص بات کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر صحابہ کے طرز پہ ہم نہیں مانیں گے، یاد رکھیے، مطلب ان کے سمجھ کے مطابق اس کو نہیں سمجھیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم میں کا اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا اور فتنے جاری رہیں گے. تو اگر فتنوں کا منہ بند کرنا ہے، فتنوں کو ختم کرنا ہے، اختلاف کو مٹانا ہے،
تو ہمیں صحابہ کی سمجھ کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا. یاد رکھیے تو یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروہ تھا جو چنندہ تھا، چوزن تھا، سلیکٹڈ تھا، خاص تھا. اللہ نے ان کو چنا تھا اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے نبی کے بعد، آخری نبی کے بعد. تو یاد رکھیے ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. آئیے قرآنی کچھ دلیلیں آپ کو دیتا ہوں صحابہ کا کیا مقام ہے. پہلی دلیل آئیے قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 137 میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر اہل کتاب ویسا، مطلب لوگ اگر اہل کتاب اگر جو ہے اہل کتاب ویسا ایمان لے آئے جیسا کہ تم صحابہ ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. مطلب اگر کسی کو ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسا ایمان لانا ہوگا. اگر صحابہ جیسا ایمان لائیں گے تبھی ہم ہدایت یافتہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے کسوٹی، معیار، سٹینڈرڈ، کرائٹیرین بتا رہا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے تو وہ ہدایت پر. اب بتائیے آپ، صحابہ کے ایمان کو کسوٹی بنایا جا رہا ہے، سٹینڈرڈ بنایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ایمان لائے تو وہ ایمان والے، ورنہ نہیں، ہدایت یافتہ ورنہ نہیں. آگے اللہ نے فرمایا اور کہا تو ہدایت پائیں گے. اور اگر منہ پھیر لے، صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر چلے، گویا ضد میں پڑ گئے، مطلب ان کے خلاف عمل کیا انہوں نے، اس صورت میں ان کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا. تو اگر کوئی پلٹ گیا تو چھوڑ دو، ضد کرے، منہ پھیر لے، چھوڑ دو، اللہ کافی ہے. تو یہاں صحابہ کے ایمان کو سٹینڈرڈ اور کسوٹی بتایا گیا ہمارے ایمان کا. اگر ایسا ایمان ہے تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم لائے، صحابہ تم جیسا ایمان لائے تو یہ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہے یہ لوگ. تو اب کیا کہوں صحابہ کے فضائل میں اس سے زیادہ کہ ان کا ایمان سٹینڈرڈ ہے ہمارے لیے کہ اس جیسا لائے تو ہم ایمان والے ہیں. اس سے بڑا کچھ بھی، اس سے بڑا کیا ہو کہ کوئی آپ سے کہے، سب سے بڑی اتھارٹی، کہ ایسا ہو تو تم میرے لائق ہو کام کے. تو صحابہ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کے فضائل، ان کے درجات، ان کی بزرگی کا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ایسا ایمان لائے جیسا یہ لائے تھے تو ہم ہدایت یافتہ، ورنہ ہدایت یافتہ نہیں. پلٹتے ہیں تو پلٹے، کچھ نقصان نہیں کرنے والے، اللہ تمہارے لیے کافی. تو اندازہ لگائیے صحابہ کا مقام اور مرتبہ. اور کتنی افسوس کی باتیں ان لوگوں پر جو صحابہ کے مرتبے اور مقام کو گراتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اللہ رحم کرے، گالی تک صحابہ کو دیتے ہیں ان لوگوں کو، کیونکہ انہوں نے بانٹ لیا صحابہ کو اپنے اعتبار سے کون تھے ایمان والے اور کون نہیں تھے. تو بہرحال یہ وہ ایمان والے صحابہ جن کے ایمان کو سٹینڈرڈ اور کسوٹی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا لاؤ تو تم ہدایت یافتہ. تو یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے. دوسری جگہ جو ہے اللہ رب العزت جو ہے صحابہ کا مقام اور مرتبہ بتاتے ہوئے دیکھیں کیا بیان کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ. جو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں پیش قدم تھے، مطلب وہ مہاجر اور انصار جو ایمان لانے میں سب سے آگے تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے لیکن نیکی میں ان کی پیروی کی، اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. پھر اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اور اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے ایسی جنتوں کے اندر جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شروعاتی دور میں ایمان لانے والے مہاجر اور انصار کی تعریف کی صحابہ کی، اور کہا جو ایمان لائے اور جو ان کے طریقے پر چلے اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. مطلب جو مہاجر اور انصار ایمان لائے اور جو ان کے طریقے پہ چلے اس کے بعد اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہو. تو کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ صحابہ کا ہوا، مہاجر کا بھی، انصار کا بھی. اوپر والا عام صحابہ کے تعلق سے بات ہو گئی، خاص صحابہ کے تعلق سے بات ہوتی، ایک صحابی کے تعلق سے بات نہیں، صحابی کے گروہ کے تعلق سے قرآن بات کرتا ہے نا. مختلف جگہ دیکھیے آپ قرآن نے صحابہ کا تذکرہ کیا، کبھی کسی گروہ کا بات ہوتا ہے، کبھی ایک صحابی کی بات ہوتی، کبھی ایک جماعت ٹکڑی کی، جیسا کہ احد کے اندر معاملہ ہوا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کیا کہ تم نے نبی کی اطاعت نہیں کی، تو ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے کبھی، تو کبھی ایک فرد کی بات ہوتی ہے، ایک صحابی کی بات، کبھی ان کی ایک جماعت کی بات ہوتی ہے، کبھی ایک مخصوص اعتبار جیسا بیعت رضوان جن صحابہ نے ان کے لیے تعلق سے بات ہوتی ہے کہ جس نے جھاڑ کے نیچے بیعت لی تم سے، ہے نا.
تو اللہ تعالیٰ صحابہ کا بڑا مقام رکھتا ہے، یاد رکھیے، عمومی اعتبار سے اور خصوصی اعتبار سے ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، یاد رکھیے قرآن کے اندر کتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو سابقون اور اول ہے، ایمان لانے مہاجر میں سے ہو یا انصار میں سے ہو، اور جو ان کے طریقے پہ اچھائی میں ان کے طریقے پر چلے، اللہ ان سے راضی ہوگا، یہ اللہ سے راضی ہوگا۔ اب اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے سند بھیجے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ ایک میرا کہنا ہے کہ میں جو ہے فلاں ہوں اور میں ایسا ہوں، اور ایک اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ہاں یہ آدمی ایسا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہے اور میں ان سے، اسی لیے صحابہ کو رضی اللہ عنہ، اللہ جن سے راضی ہوا ہم کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا مقام ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے صحابہ کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں صحابہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا فضائل ہے، تو آئیے، صحابہ کرام بکثرت عبادت کرنے والے لوگ تھے، اللہ نے ان کی عبادت کی تعریف۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کا جو ہے فضل اور خوشنودی چاہنے والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ صحابہ کرام جو ہے کفاروں کے مقابلے میں سخت تھے، اللہ نے ان کی اس میں تعریف کی۔ صحابہ کرام آپس میں بہت زیادہ محبت الفت کرتے تھے، اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے گناہ معاف فرما چکا، اس کا اعلان کر دیا قرآن میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام صحابہ کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر، ایک تو گناہ بھی معاف اور بہت بڑا اجر ہے۔ آئیے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں کی صحابہ کے تعلق سے، اور وہ سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا اور کہا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہتا ہے محمد اللہ، اللہ فرماتا کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ہیں وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہے، بڑے سخت ہے۔ اور آج بھی یاد رکھیے کفار کے لیے صحابہ کا نام ہضم کرنا اتنا ہی سخت ہے جتنا اس زمانے میں سخت۔ صحابہ یاد رکھیے، صحابہ، ٹھیک ہے۔ تو کہا کافروں کے لیے جو ہے صحابہ جو ہے سخت تھے، پھر فرمایا سخت اور آپس میں رحم دل تھے، آپس میں رحماء بینہم، آپس میں نرم دل تھے۔ تو صحابہ کی خصوصیت یہ کافروں پر سخت تھے، آپس میں نرم تھے۔ اور کافر اس کو کہتے جس نے اسلام کی حقانیت کو سمجھ کے اس کا انکار کیا، تو کافروں پر سخت ہے، آپس میں نرم ہے۔ یہ صحابہ کی خصوصیت قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ رحم کرے، ہمارا معاملہ اس کا پورا اپوزٹ ہے، آپس میں سخت ہے اور کافروں سے نرم ہے۔ صحابہ آپس میں بہت نرم تھے، یاد رکھیے، بہت نرم، کہ کوئی کسی کو برا بھلا بھی کہہ دے رہا تو معاف کر دے رہا ہے، کوئی کسی کا حق بھی مار لے رہا تو برداشت کر لے رہا ہے۔ کیوں؟ رحم کرتے تھے، اس کا بدلہ ان کو پتا تھا کیا ملنے والا ہے نا۔ کئی واقعات، ایک واقعہ ہوا یہ کہ دو صحابی آئے، ایک نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حصہ میرا ہے، کھیت کا ایک حصہ، کھجور کے کچھ جھاڑ۔ دوسرے نے کہا یہ حصہ میرا ہے۔ حالانکہ دونوں جھوٹے نہیں تھے دعوے میں، بلکہ اختلاف تھا سمجھ کا۔ ہوتا ہے نا کبھی دو کھیت بازو ہو جائے تو ہو جاتا ہے ایسا، ڈیفیکلٹیز ہو جاتی ہے کہ باؤنڈری کیسے ڈیفائن کریں۔ جبکہ کھجور کی کھیتی ایک جھاڑ لگے صدیوں سے اور سالوں سے، سمجھ رہے آپ؟ ایسا بھی نہیں کہ اگتا ہے صفائی ہو جاتی ہے، اختلاف ہوگا دونوں کے بیچ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دو لوگ میرے پاس فیصلہ کرانے آتے ہیں اور کسی چیز کا فیصلہ کراتے ہیں، لیکن ایک آدمی بولنے میں بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ اتنے اچھے سے اپنی دلیلیں پیش کرتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، جبکہ حق دوسرے کا ہے، مطلب جس کا حق ہے بول نہیں پایا، جس کا نہیں بہت چرب زبان تھا بول دیا، اور میں تم کو دیتا ہوں، تو یاد رکھو جہنم کا ایک ٹکڑا میں تمہیں دیتا ہوں۔ مطلب قاضی اگر فیصلہ انصاف کے ساتھ کرے لیکن سامنے والا دلیل جھوٹی اور سچی دے اور قاضی اس کی وجہ سے غلط فیصلہ کرے تو اللہ قاضی کو نہیں پکڑتا ہے، جج کو نہیں پکڑتا، اس کا مطلب اس کو پکڑے گا۔ تو کہا میں جہنم کا ایک حصہ دے رہا ہوں۔ تو پہلے صحابی جو یہ کہہ رہے تھے کہ میری زمین نے کہا میں نے اس کو دے دی، مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ جہنم کا ایک حصہ مجھے نہیں چاہیے۔ دوسرے صحابی جو کہہ رہے تھے کہ یہ میری ہے، انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں چاہیے، آپ کو جو کرنا کر لیجئے، اور وہ زمین دونوں نے مل کے صدقہ کر دی، لیکن کسی نے بھی نہیں لیا۔ کیسے نرم دل تھے نا، اختلافی ڈسپیوٹ ہی ختم، صدقہ کر دی، کہ اللہ کو صدقہ کر دیجئے، مجھے تو نہیں چاہیے۔ جو پہلے کہہ رہا تھا میرا ہے، وہ کہہ رہا میرا نہیں ہے، کیونکہ آپ بول رہے جہنم کا حصہ کون لینے کو تیار، دوسرے کہتے مجھے بھی نہیں چاہیے، دونوں نے صدقہ کر۔ تو ایسے نرم دل تھے آپس میں، یاد رکھیے، اندازہ لگائیے اس سے۔ تو کہا بڑے نرم تھے آپس میں، کافروں کے لیے سخت تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا تو انہیں رکوع اور سجدے کرتے دیکھیں گا، اور ان کی عبادت کی تعریف ہو رہی ہے، تو انہیں رکوع اور سجدے کرتے دیکھیں گا، بہت رکوع کرتے تھے کثرت سے، ان کی عبادت کی تعریف اللہ کر رہا ہے۔ اندازہ لگائیے
رب العزت کسی کی تعریف کرے، کتنا بڑا مقام. تو ان کو تو سجدے، رکوع اور سجدے کرتے دیکھیں گا. اپنے رب کا فضل اور رضامندی چاہنے والے ہیں، اور ان کا پوری کوشش ہے اللہ کے فضل اور رضامندی چاہنے کے لیے بہرحال وہ کام کیا کرتے تھے. پھر فرمایا اور سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر تو نشان دیکھیں. سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد کے دور میں مسجدیں بڑی سادہ ہوا کرتی تھی، سادہ ہوا کرتی ان دا سینس کہ مسجد کی فلورنگ وہی ہوا کرتی تھی جو مٹی، پتھر، ریت ہوا کرتی تھی. مسجد نبوی میں ریت تھی، ریت میں صحابہ سجدے کیا کرتے تھے. آج کل بڑے کمپلیکیشنز ہیں ہمارے مسجدوں کے اندر، اس لیے کہ مسجد بنتی ہے تو بہترین قسم کا ٹائل یا گلیز پتھر لگایا جاتا ہے. پتھر حالانکہ اتنا قیمتی لگانے کے بعد پھر اس پر ایک فوم چٹکایا جاتا ہے، فوم کے اوپر پھر ایک اور فوم جو نرم ہوتا ہے کوشن وہ ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک نرم قسم کی قالین ڈالی جاتی ہے، پھر وہ قالین کی حفاظت کے لیے اس پہ ایک چادر ڈالی جاتی ہے. ماشاءاللہ یہاں غریب سردی سے مر رہے ہیں باہر مسجد کے، اور یہاں 4 لیئرز ڈالی ہوئی مسجد کے اندر، 4 لیئرز پتھر کی لیئر. جب آپ کو خالی نہیں ڈالنا تھا تو پتھر کی کیا ضرورت تھی، تماشے کی کیا ضرورت. اس کے اوپر فوم پیسٹنگ، اس کے اوپر کوشن پیسٹنگ، اس کے اوپر نرم غالیچہ، اور غالیچے کو بچانے ایک چادر. پھر وہ چادر پہ بھی کوئی دوسرا لا کے چادر پہ چادر دیتے جاتا ہے، اس کو اور ڈھاکو، اس کو اور ڈھاکو. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور اس کے بعد کے دور میں مسجدیں بالکل سادہ ہوا کرتی تھی. صحابہ سجدے کرتے، مٹی وغیرہ لگ جایا کرتی تھی، سادہ. اس لیے حدیث میں آتا نا جب تم مسجد میں جاؤ، جمعہ کے دن جاؤ تو کنکریوں سے نہ کھیلو، اس لیے کہ جمعہ کا ثواب نہیں ملے. کنکریوں سے مطلب جو ریت رہتی تھی نا مسجد میں، آپ بیٹھے بیٹھے کوئی کھیل رہا ہو وہ ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا ہے کہ جب سجدے میں کرو تو سر پہ سے دھول نہ نکالو جب تک کہ نماز نہ ہو جائے. مطلب سجدے کرتے تھے تو ریت میں جاتے تھے، سر پہ چپک جاتی تھی. اگر تکلیف اور ایزا نہیں دے رہی تو چھوڑ دو، اس کو چپکنے دو. اتنا ہی سمپل تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بہرحال اب سجدوں کے نشان نظر نہیں آتے ہیں کیونکہ وہ سخت. ظاہر سی بات ہے سجدہ جہاں ہوتا ہے اتنی نرم جگہ ہوتی ہے جسی کو انتہا نہیں. تو عمومی طور سے ہم نے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سجدہ جب کریں نا سیدھا گراؤنڈ پہ کریں، سیدھا پتھر پہ کریں، سیدھا زمین پہ کریں. یاد رکھیے بڑی اہم چیز، بڑی اہم چیز. اور بہرحال بہت سارے لوگ اس کے سائنٹیفک بینیفٹس بھی بتاتے ہیں. بہرحال میں اس میں نہیں جا رہا ہوں. سائنٹیفک بینیفٹس بھی بتاتے ہیں کہ جب انسان دن بھر چلتا ہے تو بہت سارے اسٹیٹک فورسز، کرنٹس اور بہت ساری چیزیں اس کی آنکھ پہ جنریٹ ہوتی ہے. اگر وہ سجدہ کرتا اور سیدھا پتھر پہ یا زمین پر یا مٹی پہ کرتا تو گراؤنڈ مل جاتا ہے. گراؤنڈ سمجھتے ہیں آپ؟ جیسے کہ کرنٹ لیک ہونے کے بعد ارتھ اگر ہو تو ارتھنگ گراؤنڈ کر دیتی ہے، مطلب اس کرنٹ کے اس فیز کو، اس نقصان کو ضائع کرتی ہے. تو اسی طرح جب آدمی نیچے سجدہ کرتا ہے تو پورے فورسز جو آج کل کتنے میگنیٹک اور پتہ نہیں یہ جو موبائل سے ہوتے، فلاں سے ہوتے، پورے گراؤنڈ ہو جاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی ہے، لیکن ایک سائنٹیفک ریزن بھی دیا جاتا ہے، اس کے فائدے بھی اپنے. بہرحال تو صحابہ کے اثر جو ہے سجدوں کا ان کے چہروں سے تم دیکھ لو گے. وہ سجدہ کرنے سے گٹے آ جاتے ہیں نا انسان، پیروں وغیرہ پہ بھی دیکھیے اب لوگوں کو ایسے بلیک سپاٹس بن جاتے ہیں، کبھی کبھی اسکن پھٹ جاتی ہے. تو تم ان کے اس نشان سے، ان کے چہروں سے پہچان لو گے. تو بہت کثرت سے سجدے کرنے والے تھے. پھر دیکھیے آگے اور ان کی کیا فضیلت بیان کی. صحابہ کی نشان ہیں، ان کی یہی شان توریت میں بیان کی گئی ہے اور انجیل میں بھی ان کی مثال دی. تو میں نے کہا تھا نا صحابہ سلیکٹڈ ہے، چوزن ہے، چنندہ ہے. تو آپ سوچ رہے ہیں کیسا؟ جن کے آنے سے پہلے جن کا تذکرہ ہو تو سلیکٹڈ نہیں تو پھر کیا ہے؟ ان کی مثال اللہ نے توریت والوں کو بھی دے دی تھی، یہودیوں کو بھی دی تھی کہ ایک نبی آئے گا اس کے ایسے صحابہ ہوں گے، اور انجیل میں بھی دے دی تھی. عیسائیوں کو بتا دیا تھا ایک نبی آئے گا اس کے اصحاب ایسے ہوں گے. اسی لیے میں نے کہا کہ صحابہ سلیکٹڈ اینڈ چوزن پیپل ہے، چنندہ لوگ ہیں، عام لوگ نہیں ہیں. ان کے تعلق سے، ان کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے زار بار سوچ لینا چاہیے، اس لیے کہ چوزن پیپل ہے، سلیکٹڈ. اور ان کی مثال توریت اور انجیل میں اللہ نے دی. یقین آج کی موجودہ توریت اور انجیل میں صحابہ کے تذکرے نہیں ملتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ اس کے حقیقی شکل میں، ریئل فارم میں موجود نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ کرپشن، اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں اور بہت زیادہ انسانوں نے مداخلت کر دی. یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ ان کی مثالیں تھی، اور اس تعلق سے کچھ ایسے صحابہ جو اہل کتاب سے تھے، ان کی گواہیاں حدیث میں ملتی کہ انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے صحابہ کے تذکرے پڑھے تھے توریت. لیکن ظاہر سی بات ہے ان صحابہ نے نہ کوئی ٹیکسٹ وہاں کوٹ کیا کہ کیا انہوں نے مطلب کون سی اور توریت کے کس حصے میں پڑھا تھا، لیکن ان کی ایسی گواہیاں موجود ہیں کہ ہم نے ہاں پڑھا تھا. لیکن موجودہ دور کی چونکہ توریت اور انجیل میں نہیں ہے اس لیے میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، لیکن قرآن نے کہا تھا، بالکل تھا. آج بہرحال نہیں ہے، ہو سکتا اس کو تبدیل کر دیا گیا، اس کا معنی بدل دیا گیا. بہرحال
تو اللہ نے کہا ان کی مثال ہم نے تورات اور انجیل میں بھی دے دی تھی. پھر آگے اللہ نے فرمایا اور کہا ان کی مثال ایسی بیان کی گئی ہے، مطلب تورات اور انجیل نے مثال دی تھی، اور کیسی مثال دی گئی تھی؟ مثال ایسی بیان کی گئی ہے جیسے کہ ایک کھیتی ہو جس نے اپنے کومپل جو ہے نکالی ہو، پھر اسے مضبوط کیا ہو. مطلب ایک کھیتی ہو جس نے اسے کوم نکالی ہو، اور آپ سمجھتے ہیں نا کھیتی میں جب کوم نکلتی ہے وہ سب سے نازک مرحلہ ہوتا ہے ایک اس کے لیے. بعد میں وہ جہاں برگد کا بن جائے گا اتنا بڑا کہ اس کو ہزاروں لوگ بھی نہیں گرا پائیں گے، وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن وہ کوم نکلی ہو. پھر اللہ فرماتا ہے جو ہے کومپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور موٹی ہو گئی اور اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی. پھر وہ کوم نکلی، خوب بڑی ہوئی، خوب وہ جھاڑ موٹا اور تناور ہو گیا اور اپنے آپ خود کھڑا ہو گیا. جو ہے کسان اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے. کسان جب دیکھتا ہے اپنی اس کھیتی کو تو خوش ہوتا ہے. اللہ فرمان ہوتا ہے تاکہ کافر اس کی وجہ سے جلے، تاکہ دوسرے لوگ جو اس کو نہیں مانتے وہ اس سے جلے. مطلب صحابہ وہ کھیتی تھی جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی. جو شروعاتی دور میں دیکھے تو بہت نازک تھے، حالات کیسے تھے کہ 2 4 5 180 لوگ ایمان والے، کافر بول رہے ابھی تو یوں ہی صاف کر دیں گے ان کو ایک جھٹکے میں، کوئی بہت بڑا ایشو نہیں. وہ زمانہ تھا. پھر صحابہ آگے بڑھے اور وہ کھیتی جیسے بڑھے، پھر وہ جھاڑ تناور ایسا ہو گیا کہ پھر دیکھ کر کافروں کے ہوش اڑ جانے لگے صحابہ کو، ہے نا. ایک کھیتی تھی جو ہوگی قوم نکلی، لیکن بعد میں ایسی بڑھی کہ کسان کو خوشی ہونے لگی اس کو دیکھ کر. لیکن جو نہیں مانتے تھے اس آدمی کو، اس کسان کو، اس کی محنت کو، سب کو جلن ہوگی اس کھیتی سے. سمجھ رہے آپ؟ اللہ مثال دے رہا ہے کھیتی کی صحابہ کے تعلق سے. ٹھیک ہے، تو کافر اس کی وجہ سے جو ہے جلے. ان ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر. یہاں مغفرت کا ہی وعدہ ہے، اجر عظیم کا بھی وعدہ ہے صحابہ سے، صحابہ کی جماعت. اس لیے میں نے کہا نا 6 باتوں کی تعریف ان کے فضائل ایک ہی آیت میں اللہ نے بتایا صحابہ کے. یہ بہت اہم جماعت تھی، یاد رکھیے. یہ سب سے اہم لوگ تھے، یاد رکھیے. اور کیوں اہم تھے؟ جیسا کہ میں نے کہا مکمل دین جو ہم تک آتا ہے نا اسی نسل کے ذریعے ہوتا ہوا آتا صحابہ سے. اس کے علاوہ آپ دین نہیں سمجھ سکتے، نہ جان سکتے، نہ اس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ لے سکتے، چونکہ یہ وہ لوگ تھے جن پہ اترا تھا، یہی سمجھتے تھے. آئیے حدیث کے اندر جو صحابہ کی کچھ فضائل آتے ہیں وہ فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی فضیلت جو صحابی کے تعلق سے، پہلی بات جو صحابی کے تعلق سے حدیث سے رکھوں گا وہ یہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی صحابہ کے تعلق سے برا بھلا مت کہنا. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ جو ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں آپ کو ملیں گی. معجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جس نے میرے صحابہ پر سب و شتم کیا، انہیں جرح و تنقید کی، ان کو برا بھلا کہا، ان کے تعلق سے غیر غلط بیانی کی، تو فرمانے تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت ہے. لعنت کا معنی ہوتا ہے اے اللہ اس شخص کو خیر سے بھلائی سے محروم کر دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مقام ایک طرح سے بتا رہے کہ جو ان کو برا بھلا کہتا ہے اس کو لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی جن کی لا تعداد ہے اور تمام انسانوں کی. کتنا مطلب کتنا خیر سے محروم ہے وہ شخص کہ جو اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی اور انسانوں کی بھی لعنت لیتا ہے، جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے. یہ ان کا مقام، یہ ان کے فضائل صحابہ کی. یاد رکھیے کہ ان کو برا بھلا کہنے والا اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام مخلوق، تمام انسانوں کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس سے صحابہ کا مقام بھی پتہ چلتا ہے. انسان چاہے کسی بھی درجے کا ہو، اگر وہ صحابی نہیں ہے، کتنا ہی بڑا اللہ والا ہو، ولی ہو، یہ ہو وہ ہو، کسی مقام پہ ہو، ایک صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یاد رکھ، ٹھیک، یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. سنیے کیا حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ پر شب و شتم نہ کرو، انہیں برا بلا نہ کہو، جرح اور تنقید نہ کرو، ان کی برائی نہ کرو. ٹھیک ہے، ان کے تعلق سے برا بلا مت کہو. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ دیا ہے. تو آپ سے فرما رہے ہیں میرے صحابہ پر شب و شتم نہ کرو. تم میں سے اگر کوئی شخص ایک احد پہاڑ کے برابر جتنا اگر سونا خرچ کرے تو وہ کسی صحابی کے خرچ کردہ ایک مد یا آدھا مد جو ہے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. میرے صحابہ کو نشانہ مت بناؤ، تنقید کا، برائی کا، برا بلا مت کہو، ان کے تعلق سے اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو. اس لیے کہ اگر تم میں سے ایک شخص احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ ٹھیک ہے بہت بڑا پہاڑ ہے، 9 میل کا پہاڑ، 15 کلومیٹر، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا، اتنا زیادہ سونا، میں سمجھتا اتنا سونا دنیا میں ہوگا بھی نہیں، اتنا سونا بھی اگر خرچ کرے تو میرے صحابی میں سے کوئی ایک مد جس کو بولیں گے 625 گرامز یا آدھا مد 312 گرامز،
دیکھیں ایک مد ہوتا ہے 625 گرام کا، تو ایک مد مطلب آدھا کلو سے کچھ زیادہ اگر اناج خرچ کرے، یا آدھا مد اس کا بھی ہاف پارٹ مطلب ایک مٹھی میں ہی آ جائے گا اتنا 300 گرام اتنا خرچ کریں تو اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے. احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرو تو ایک صحابی کا مٹھی بھر خرچ کیے برابر تم. کیوں ہے یہ مقام صحابہ کا؟ اس کی حکمتوں میں سے ایک بات جو علماء لکھتے ہیں محدثین وہ یہ ہے، کیوں ایسا مقام ہے؟ صحابہ وہ جماعت ہے جن کے ذریعے پورا دین ہم تک پہنچا. قیامت تک جتنا بھی اسلام پر عمل ہوگا کہیں نہ کہیں وہ بات کسی نہ کسی صحابی نے بیان کی تھی، اور اگر ایک صحابی نے ایک حدیث بھی بیان کی تھی جس پر قیامت تک عمل ہوگا، اندازہ لگائیے اس صحابی کا مقام اور درجہ کیا ہو جا رہا ہے اللہ کے پاس. چونکہ حدیث میں الفاظ کیا ہے، جو شخص کوئی نیکی کرے اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے تو بلانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کرنے والے کو، اور کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں ہوتی ہے نا. تو اب صحابی نے حدیث روایت کی، لوگ نیکی کی طرف آئے، اس کی وجہ سے سینکڑوں کروڑوں اربوں خربوں بلینز انسان جو قیامت تک آئیں گے سارے اس حدیث پر عمل کرتے رہے. آپ اندازہ تو لگائیے صحابی کا مقام کیا ہو جا رہا ہے. جو کسی کو نیکی کی طرف بلائے اور لوگ اس کی وجہ سے کرے تو کرنے والے کو جتنا اجر بلانے والے کو اتنا اجر. اندازہ لگائیے آج ایک حدیث ایک صحابی نے بیان کی، روایت کی، قیامت تک اس پر عمل ہوگا، یا کئی لوگوں نے ان سے سن کے بیان کی، جب تک عمل ہوگا ان کا مقام اور درجہ کیا ہے. ان کی قربانیاں کیسی تھی عظیم، کیسی عظیم قربانیاں، کیسے زمانوں میں، کیسے کیسے علاقوں میں کیسی کیسی عظیم قربانیاں، جانی مالی بیوی اور بچوں کی، جسمانی سکون کو چھوڑنے کی، سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے جب ایمان لایا. اب اندازہ تو لگائیے کہ زندگیاں تو ایسی ہے کہ خوشبو کا وہ حال ہے، مطلب اتنے مالدار ایسی خوشبو لگاتے ہیں گلی سے گزر جائے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں گزر رہے ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ کہ فلاں گزرے. مصعب اتنی اچھی خوشبو لگاتے ہیں کہ جب گلی سے گزرتے لوگ پہچان لیتے. لیکن جب ایمان لاتے ہیں، ایمان کے بعد جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں، پھر مدینہ جاتے ہیں اور مدینے میں دعوت اسلام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جو ہے سب سے پہلے مدینہ میں ایمان کو پھیلایا. پہلے تو ابتدائی لوگ آئے حج کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن وہ بہت تعداد کم تھی، 70 72 80 کی قریب تھی. لیکن مصعب بن عمیر کو وہ ساتھ لے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کئی قبائل ان کی بنیاد پر ان کی دعوت پر اسلام، اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا جنگ میں شہید ہوئے تو اتنا بھی کپڑا نصیب نہیں تھا مصعب کو کہ سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانکتے تو اتنے غریب ہیں. اور جب اپنی مالداری میں تھے، جب کفر کی حالت میں تھے تو گلی سے گزر جاتے تو ان کی خوشبو سے، فریگرنس سے لوگ سمجھ جاتے کہ مصعب گزرے. اتنے مالدار، اتنی قیمتی خوشبو لگاتے. آپ بہت قیمتی بھی خوشبو لگائیں تو گلی نہیں مہکتی، آس پاس کا تھوڑا سا گلی ہاں مصعب آ گئے، وہ حال تھا. تو اتنا کچھ سب کچھ دے دیا نا، ہر چیز قربان کی صحابہ نے. تو بہرحال کی قربانیاں بڑی عظیم ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی ان کو ویسا. ٹھیک ہے، تو ایک مد اور آدھا مد جو ہے ہم احد کے پڑھاوا بھی خرچ کریں نا. اس لیے میں نے کہا بڑے سے بڑا کوئی انسان جو اللہ کا ولی ہو، نیک بندہ ہو، وہ بھی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. بھائی کیا مقام ہے ان کا، کیا مقام. ایک مد آدھا مد خرچ کر دے تو احد پہاڑ کے برابر بھی ہم خرچ کر تو نہیں پہنچ سکتے. یہ بہرحال ان کا عظیم مقام اور مرتبہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مقام بتا رہے. سنیے کیا بتایا آپ نے. ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. جب ستارے ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن تو آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا اس سے وعدہ کیا جاتا ہے. ستارے ہیں، ستارے جب ختم ہو جائیں گے قیامت سے پہلے آسمان کے ساتھ وہ ہو جائیں گا جس سے اس کا وعدہ کیا گیا. اور آج ہم جانتے ہیں سائنٹیفکلی سٹار، سن اور مون یہ بہت بڑا رول پلے کرتے. یاد رکھیے ان کے ختم ہونے سے پورا جو گیلیکسی سسٹم ہے خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر کسی کے میگنیٹک فورس دوسرے کو اٹریکٹ کر کے اپنے برابر آربٹ میں، دائرے میں ریوالو اور روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں. تو دیکھیے ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، حدیث میں آ رہا ہے، اور واقعی میں سائنس کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ستارے آسمان ذریعہ ہے. جب ستارے ختم ہو جائیں گے مطلب قیامت سے پہلے تو آسمان پر وقت آ جائے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا، مطلب ختم ہو جائے گا، سسٹم آرڈر ختم ہو جائے گا. پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور میں اپنے صحابہ کی حفاظت کا ذریعہ ہوں. ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ویسے ہی میں صحابہ کی حفاظت کا ذریعہ ہوں. جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو صحابہ پر وہ وقت آ جائے گا جن سے ان کو وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آ جائے گا جن سے ان کو وعدہ کیا. تو صحابہ فتنے اور فساد سے امت کی حفاظت کا ذریعہ تھے. جب تک یہ رہیں گے فتنے اور فساد امت پر ایک سامن جملہ نہیں ٹوٹ پڑیں گے. ایسا آج ہو رہا ہے، ہر جگہ فتنے فساد نے امت ملوث. جیسے آسمان پہ ستارے حفاظت کرتے ہیں، جب وہ ختم ہو جائیں گے تو آسمان ختم ہو جائیں گا. اسی طرح میں ہوں، جب تک ہوں صحابہ کی حفاظت ہے. جب میں ختم ہو جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا تو صحابہ پہ جو ہے وہ چیز آ جائیں گی جس کا وعدہ کیا گیا. اور جب تک صحابہ ہے، جب تک تم محفوظ ہوتا امت محفوظ ہے. اور جب صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ چیز آ جائیں گے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. تو یہاں آپ دیکھیے
صحابہ کو امت کی حفاظت اور خیر اور برکت کا باعث بتایا جا رہا ہے، امت کی حفاظت اور خیر اور برکت کا باعث بتایا جا رہا ہے صحابہ کو۔ کیا مقام ہے ان کا، اندازہ لگائے کہ یہ اگر ہوں گے تو فتنہ نہیں پھیل سکتا۔ اسی لیے میں نے کہا ان کا منہج، ان کا طریقہ کار یہ سب سے بیسٹ ہے، چونکہ فتنوں سے پاک تھے، فتنوں سے پاک تھے۔ آئیے آگے بڑھتے، بخاری کی روایت ہے، سنیے صحابہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا بیان کریں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کچھ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، ان سے پوچھا جائے گا تم میں کوئی ایسا شخص، مطلب صحابی ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں، پس ایک صحابی کی فضیلت ان کو فتح عطا کر دیں گی۔ ایک لشکر جائیں گے اللہ کے لیے، لوگ پوچھیں گے کیا تم میں وہ شخص ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، نبی کو؟ وہ کہیں گے ہاں، بس وہ ایک صحابی کی فضیلت سے جنگ جیت جائیں گے۔ یہ صحابہ کی فضائل ہے، آگے سنیے، جائے گی۔ پھر کچھ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کریں گی، ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی شخص تابعی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھا ہو؟ لوگ کہیں گے ہاں، بس اس ایک تابعی کی فضیلت سے اللہ ان کو فتح عطا کر دیں گے، بس صحابی کو دیکھنے والے کی وجہ سے اس کو فتح عطا ہو جائے۔ پھر جو ہے آپ سے فرماتے ہیں فتح عطا کر دی جائیں گی۔ پھر کچھ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کریں گی، ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو تابعی ہو؟ نال دوسرے نال جیسی ہوتی ہے نا، جانور کے گلے میں ڈالتے ایک جیسے ہوتے ہیں، اس طرح سے تم بنی اسرائیل کی جیسی حرکتیں کرو گے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص اپنی ماں سے بھی علانیہ زنا کریں گا تو تم اتنا ان کی اتباع کرو گے، اتنی ان کی پیروی کرو گے، اتنا ان کے طریقوں پر چلو گے، تم بھی وہ عمل کرو گے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، آج حالات اسی قسم کے، زنا کتنا عام ہو چکا ہے، اللہ رحم کرے۔ ان ممالک کے اندر رشتوں کا کوئی حرمت آج باقی نہیں ہے، جانوروں جیسی زندگی گزارتی ہے، اور بڑی افسوس کی بات ہے مسلمان بھی اسی روش پہ چلے، ہر چیز ویسی کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہا اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے ماں سے علانیہ زنا کریں گا، تم میں سے بھی وہ شخص جو ہے اسی طرح کریں گا۔ پھر اس کے بعد آپ سے فرماتے ہیں بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، مطلب بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گی، تمام فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ مطلب پیشن گوئی کر دی گئی، ایک زمانہ آئے گا تو وہی حرکتیں کرو گے جو بنی اسرائیل نے کی، جیسی برائیاں وہ کرتے تم بھی ویسی کرو گے، ہر چیز ان کے جیسی کرنے کی کوشش کرو گے، دین کو ویسی تبدیل کرو گے جیسا انہوں نے کیا، بدعتیں ویسی ایجاد کرو گے جیسا انہوں نے کیا، شرک ویسے ہی کرو گے جیسا انہوں نے کیا، یہاں تک کہ اعمال کے اعتبار سے اگر وہ ماں سے زنا کرے تم بھی وہی کام کرو گے۔ اور ان میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ پوچھا گیا نجات کیسے پائے؟ کہا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گا۔ پوچھا گیا وہ کون جو جنت میں جائیں گے؟ جو کہا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ سبحان اللہ، یہاں صحابہ کے طریقے کو نجات کا ذریعہ بتایا گیا ہے آخرت، وہاں ان کے ایمان کو کسوٹی بتایا گیا تھا، یہاں ان کے طریقے پہ چلنے کو نجات بتایا۔ وہ طریقے پہ ہوں گے جس کے آپ سے فرما رہے ہیں کہ جو قال من ہی یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ وصحبہ، وہ طریقہ جس پر میں اور میرے صحابہ۔ کون سا طریقہ جس پہ ہم چلے؟ تو کہا جس سے میں اور میرے صحابہ۔ اس لیے میں نے کہا ان کا منہج، ان کی سوچ، ان کا طریقہ کار، ان کا دین کو سمجھنا یہ سب سے صحیح سمجھ ہے، اس کو عمل کریں گے دین آسان بھی ہے اور یہ چھوڑ دیں گے دین مشکل بھی۔ ہاں وہ الگ بات ہے اپنی طرف سے لوگوں نے دین کو بڑا آسان بنا لیا، وہ ایک الگ ہی مسئلہ ہے، کچھ نہیں کر کے بھی جنت جا رہے ہیں بیچارے۔ لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں اگر حقیقت میں ہم کو چلنا ہے دین پر صحیح سمجھ پر، وہ صحابہ کا منہج اور طریقہ ہے۔ اس پہ بہرحال ایک تفصیلی میری گفتگو ہے، منہج سلف کی اہمیت و ضرورت۔ منہج سلف سے مراد صحابہ کا جو منہج اور طریقہ تھا، آپ ضرور اس کو بھی دیکھیں تاکہ وہ منہج کیا تھا اور کیسا تھا، اس کی کیا اہمیت ہے، میں نے اس میں تفصیلات رکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کافی ساری باتیں تھی جو آپ کے سامنے آئی، خاص طور سے صحابہ، ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کا مرتبہ اور ان کی قربانیاں میں سمجھتا ہوں اتنی لاتعداد تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم رسپیکٹ کریں۔ اگر ہم کسی کے رسپیکٹ دنیا میں کر سکتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو وہ صحابہ کی ذات یاد ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں عزت، اکرام، احترام، یاد رکھیے اللہ کی ذات ہمارا رب ہے، لیکن اس کے بعد دنیا میں کرتے ہیں انسانوں میں تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس کے بعد کوئی صحابہ ہے، اور بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں جیسے منفرد ہے اسی طرح ان کے اصحاب بھی منفرد ہے، تو ہم بہت عزت اکرام ان کا کرنا چاہیے۔ یہ بہت بزرگ شخصیت، یاد رکھیے ان کے تعلق سے منہ کھولنے سے پہلے بہت سوچ سمجھنا چاہیے۔ کبھی کبھار کوئی جملہ ہم نے منہ سے ہی ادا کر دیں گے، لیکن وہ صحابی کی شان میں ہو سکتا ہے گستاخی ہو، تو لہٰذا احترام کریں، عزت دے، ان کے مقام کو پہچانیں، ان کے مرتبے کو پہچانیں، ان کے فضائل کو ہم دیکھیں، ان کی عظمت کو ہم دیکھیں کتنی زیادہ تھی، ان کی بزرگی کو دیکھیں ہم کتنی زیادہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟
ایک آدمی کسی شہر میں جاتا ہے، وہاں کسی بڑے آدمی سے ملتا ہے جو اس کی فیلڈ کا ماہر ہے، اسپورٹس مین ہے تو کوئی بڑے اسپورٹس پلیئر سے ملتا ہے اپنے فیلڈ کے، کوئی دین کا طالب علم ہے تو کسی عالم سے ملنے جاتا ہے، اور اس سے ملنا وہ باعث شرف اور فخر سمجھتا ہے۔ جب کسی سے ملتا ہے تو کہتا ہے ارے میں ان سے ملا ہوں، ان کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھا ہوں، ان کے ساتھ کھایا ہوں، ایک بار ان کے ساتھ سفر میں بازو پڑ گیا تو وہ خوش نصیبی سمجھتا ہے ایسے آدمی، ہے نا؟ تو اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا، ان کو دیکھنا، اس سے بڑا فضل، شرف، مقام، مرتبہ، فضیلت، بزرگی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اندازہ لگائیے صحابہ کے ویسے تو کئی فضائل ہیں، میں نے چند چنندہ فضائل جو میں نے اہم سمجھے، ضروری سمجھے آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ان شخصیات کو ہم سمجھیں، ان کے فضائل کو ہم سمجھیں، ان کا ہم احترام کریں، اور یہ طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس کو صحابہ نے جو ہم تک پہنچایا ہم اس پر عمل کریں، اور پل پل ان کے لیے ہم دعائیں کریں، اس لیے کہ ان کی بڑی حد تک قربانیاں رہی ہے اس امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے بالخصوص، جس کے نتیجے میں الحمدللہ آج تک اس کے فوائد، اس کے ثمرات ہم مسلمان بہرحال اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اس بات کو سمجھیں، ان کے مقام کو جانیں، اور نہ صرف انہوں نے علم دیا بلکہ میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں علم کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہم تک پہنچائی۔ یاد رکھیے دعوت اسلام کا جو کام صحابہ نے کیا ہے، جن جن علاقوں میں جا کر کیسے کیسے طریقوں سے، کن کن قوموں میں، کیسے کیسے لوگوں میں، کیسی کیسی تکلیفیں سہ کر نبی کے ساتھ بھی اور نبی کے بعد بھی انہوں نے اسلام کو پہنچایا، جس کے نتیجے میں آج بہت سارے لوگ فخر سے اپنے آپ کو نسلی مسلمان کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کا کہیں نہ کہیں وہ احسان تھا جو لوگوں پہ انہوں نے کیا، دعوت اسلام کو پہنچا کر بغیر سوچے کہ امتیں کیسی تکلیفیں دیں گی، چونکہ وہ جانتے تھے اپنے نبی کے ساتھ رہ کر کے جب بھی دعوت کا کام ہوتا تکلیفیں آتی، پھر بھی کبھی کام نہیں چھوڑا، کبھی کام نہیں، جہاں گئے وہاں دعوت تھی، دعوت کے ساتھ تجارت، دعوت کے ساتھ سب کچھ کیا۔ ان کا مقصد تھا اللہ کے بندوں تک وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کے پہنچانا۔ تو ان کے بڑے احسانات ہیں انسانیت پر، امتوں پر، قوموں پر، یاد رکھیے اس کو ہم سمجھیں، اس کو جانیں، اور ان کی بزرگی اور ان کی جلالت کو، ان کے مقام کو، ان کے فضائل کو ہم سمجھیں اور بڑا ان کا احترام کریں۔ یاد رکھیے ضروری ہے، ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں تھوڑا علم حاصل کر کے لوگ صحابہ کو لعن طعن، برا بھلا فیصلے بھی شروع کر دیتے، بتاؤ دونوں میں کون حق پڑتا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ اگر غلط بھی تھے آپس میں، اعتبار سے ان کا اختلاف بھی تھا آپس میں، وہ ان کا آپس میں تھا، اس سے ان کا صحابی ہونے کا درجہ اور مقام نہیں گرتا ہے، یاد رکھیے۔ لیکن اگر میں ان کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہوں تو کہ اللہ مجھ پر رحم کرے، کہیں میں بہت بڑے چوک اور غلطی میں نہ جا رہا ہوں یہ حرکت کر کے، یاد رکھیے۔ تو احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بات کو میں یہیں بہرحال ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کے مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو ان کی ویسی اکرام اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ان کا حق ہے، ہم تمام کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔